بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے نبی کا واقعہ شیئر کریں گے جنہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ کیسے رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے نام پر پوری ایک سورت بیان کی گئی ہے جس کا نام ہے سورت یونس۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام یونس ہے۔ والد صاحب کا نام متا بن شدہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر ننوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ننوا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل نمودار ہوئے اور ہر طرف سے دھواں اڑ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی کہ وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنی مویشیوں کو اپنے ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل آئے اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفیاں کی تھی سب کی سب آپس میں معاف کر دی۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ و آہذاری پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں امن و چین سے رہنے لگے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے: عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو خود لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، مگر اب وہ لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر سمندر کے بیچ میں جب پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ کشتی آگے بڑھتی نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا، ہماری کشتی میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہے، یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا۔
اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں چلے جانے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ تھے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ نوجوان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے قرآن اندازی کی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی۔ ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام نکل آتا۔ ایک طرف قرآن اندازی پر نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخر کار کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور اس دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں ان آیات کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی۔ آپ علیہ السلام کو مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کے وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسم پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک بکری صبح شام آتی، آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو اپنے پیٹ میں لے لو، لیکن اس کے گوشت پر تیرا حق نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح فرمائی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس درخت کے پتوں نے آپ علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک دن انہیں تلاش کرتی ہوئی ساحل کے قریب پہنچ گئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تو پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے صرف حق کا پیغام ہی پہنچانا ہے۔